پہلی چیز ہے طواف زیارت، جو کہ فرض ہے۔ طواف زیارت آپ کو 10 کو، 11 کو اور 12 کی مغرب سے پہلے کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کا عذر ہے جیسے ناپاکی ہے تو ٹھیک ہے، وہ مؤخر کر سکتی ہے کوئی خاتون، مگر جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا اس وقت میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی آپس میں کوئی شہوت انگیز بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا طواف زیارت جب تک مکمل نہیں ہوتا تو اس نوعیت کی احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر احتیاط نہیں کی تو بہت سے مسائل اس میں ہو جاتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے گا، طواف زیارت کرنا فرض ہے۔ طواف زیارت آپ کب کریں گے، کیسے کریں گے، اس کے مختلف آپشن ہیں۔ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ آج ہی حرم شریف چلے جائیں اور جا کے طواف زیارت کریں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ رات کے وقت جائیں۔ رات کے وقت جائیں گے تو مینا کا قیام آپ کا متاثر ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مینا کا قیام اگر طواف زیارت کی وجہ سے متاثر ہوا تو ترک سنت کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ترک سنت کا کوئی وبال حج کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ بات ہوگی۔ پھر آپ کل بھی کر سکتے ہیں اور پرسوں مغرب تک آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے لیے سمجھ لیں، پہلے تو آپ کا پاک ہونا شرط ہے۔ اگر آپ نے حلق کروا لیا ہے یا خواتین ہیں تو قصر کروا لیا ہے، مرد کے بال اگر بڑے تھے اس نے قصر کروا لیا ہے تو حالت احرام سے باہر آ گیا، اب وہ طواف زیارت اپنے سادہ کپڑوں میں کر سکتا ہے۔ نیچے حرم کھلا ہوا ہوتا ہے، آپ آرام سے نیچے جا سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کو کرنا یعنی مغرب تک کرنا افضل ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو مناسب مشورہ یہ ہے کہ آرام کریں اور شام تک آرام کریں۔ شام کو مینا چلے جائیں یا پھر شام کو طواف زیارت کے لیے چلے جائیں۔ تو طواف زیارت کے لیے چلے جائیں تو آپ طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی تیز چلنا ہے۔ استباء چونکہ احرام میں ہوتا ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا نہیں ہے، لہذا استباء ضروری نہیں ہے۔ رمل صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے رمل نہیں ہوتا۔ 3 چکروں میں رمل ہوگا اور اس کے بعد 4 چکر عام جو ہے وہ چال میں چلے جائیں گے۔ تو یہ 7 چکر مکمل ہوں گے۔ باوضو ہونا ضروری ہے، وضو نہ ہوگا تو طواف زیارت ادا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد طواف زیارت کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے۔ 2 رکعت واجب الطواف کے بعد آپ جائیں گے اور حج کی سعی کریں گے۔ یہ حج کی سعی کرنا یہ واجب ہے، اور اس واجب کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ لہذا طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کی جائے گی۔ سعی بالکل ایسے کی جائے گی جیسے آپ نے عمرے میں سعی کی تھی۔ اس کے حوالے سے طواف زیارہ کر لیے جائے، مگر طواف زیارہ کے ساتھ حج کی سعی ہوتی ہے۔ تو طواف زیارہ کو بہت اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اہتمام اس کا یہ ہے کہ جائیں اور 7 چکر طواف زیارت کے لگائیں، اور 7 چکر طواف زیارت کے لگانے کے بعد آپ طواف زیارت کے 7 چکر لگانے کے بعد آپ آئیں و 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، اور پھر کعبۃ اللہ کے پاس جائیں، خوب دعا کریں اور کعبۃ اللہ کے پاس جائیں، اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے، مختلف دیواروں سے چمٹیں، اللہ سے دعا مانگیں، مناجات کریں۔ کم از کم آپ کو یہ طواف زیارت 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہو۔ اس کے بعد آپ حج کا یہ دوسرا واجب جو رہ گیا تھا وہ ہے حج کی سعی۔ حج کی سعی آپ نے بالکل ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نے عمرے میں سعی کی تھی۔ اس کے اندر اور کوئی خاص چیز نہیں ہے اور کوئی امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے۔ یوں آپ کا حج کا فرض اور واجب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور بڑا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اب جو پابندی بیوی کی حرمت کی تھی، اب وہ بھی حرمت کی پابندی ختم ہوگی، اب بیوی بھی حلال ممکن ہو تو طواف زیارت کے ساتھ طواف وداع کو بھی ادا کر لیا جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے طواف زیارت کیا جائے اور اس کے بعد حج کی سعی کی جائے،
اور پھر واپس آئیں اور آ کے طواف وداع کریں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اس طرح کر لیا جائے تاکہ حج کے تمام واجبات آپ کے ذمے جو باقی تھے وہ ادا ہو جائیں. اس کے بعد جو بنیادی واجبات تھے وہ ادا ہوں گے تو بعد میں آپ اگر عمرہ کرنے آئیں گے، اگر کسی بھی وجہ سے حرم شریف آئیں گے اور طواف کریں گے تو وہ طواف کرنا جائز ہوگا. طواف وداع کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب حرم سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ ایک طواف کریں، اس کو طواف وداع کہتے ہیں. لیکن آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ دوبارہ آ جائیے گا حرم میں، اور حرم میں آ کے آپ دوبارہ وہ سب طواف وداع ایک اچھے طریقے سے ادا کر لیجیے گا. مگر اس وقت میں کوشش یہ ہو کہ طواف وداع جو ہے وہ ساتھ کر لیا جائے تاکہ خدا نخواستہ کل کو کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی عذر پیش آ جاتا ہے تو یہ واجب چھوٹنے کا صدمہ نہ ہو.